بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الطلاق، یہاں سے وہ طلاقیں مراد ہیں جن کے بعد رجوع کرنا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ طلاق دے دی بیوی کو، اس کے بعد بغیر کسی نکاح کے اس بیوی کو دوبارہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس سے مراد وہ طلاقیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کو رجوع بھی کہا جاتا ہے۔ الطلاق وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، مرتان، دو دفعہ ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ، پس روکنا ہے بیوی کو، امساک روکنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ، پس روکنا ہے بیوی کو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، او تَصْرِيحٌ، یا الگ کر دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَان، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ لو تم، مما، وہ چیز، آتیتموہن، جو تم نے ان عورتوں کو دی ہے، شیئن، کچھ بھی، مہر دے دیا، کچھ بھی دے دیا، واپس لینا یہ مناسب نہیں۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں خوف کھائیں، اس بات کا ان دونوں کو خوف ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو، یعنی وارثوں سے، رشتہ داروں سے، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، حدود اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس چیز کے بارے میں جو عورت نے فدیہ کے طور پر دی ہے، ٹھیک ہے، خلا کر دینا، جو عورت نے دے دیا فدیہ کے طور پر کہ یہ پیسے لے لو میری جان چھوڑ۔ فلا تعتدوها، بس تم حد سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے تجاوز کیا اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، بس اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، ٹھیک ہے، الطلاق مرتان، سبق میں نے شروع کیا تھا نا، وہاں پر کیا کہا تھا، الطلاق مرتان، دو طلاقیں وہ ہو گئی، اب یہ تیسری طلاق ہوگی۔ اب اس وقت تو رجوع کر سکتے تھے نا، الطلاق مرتان، جب دو طلاقیں جس وقت دی تھی وہ تو رجوع والا مسئلہ تھا نا، وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ تیسری طلاق آ گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ فإن طلقها، پس اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، فلا تحل له، پس نہیں ہے حلال اس کے لیے، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، زوجا غیرہ، کسی اور مرد کے ساتھ۔ فإن طلقها، پس اگر اس اور مرد نے بھی اسے طلاق دے دی، کسی اور مرد سے نکاح کیا تھا، اس نے بھی طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، بس کوئی گناہ نہیں ہے ان پہلے دونوں پر، جن کی پہلے آپس میں نکاح ہوا تھا، تین طلاقیں دے دی، اب دوسرے کے پاس عورت چلی گئی اور اس نے نکاح کر دیا، اس نے بھی طلاق دے دی، اب دوبارہ یہ پہلے شوہر کے اوپر کوئی اب گناہ نہیں ہوگا۔ ان یتراجع، یہ کہ وہ نیا نکاح کر لے، رجوع کر لے، ٹھیک ہے نا۔ ان ظنا، اگر وہ دونوں یقین کرتے ہیں کہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، یبینھا، بیان کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ قریب پہنچے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، بس تم ان کو روکو، بِمَعْرُوفٍ، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ روک کے رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا الگ کر دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، عمدہ طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو تم ان کو، ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم تجاوز کرو، ٹھیک ہے، اس لیے دوبارہ روک کے اپنے پاس نہیں رکھنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ معاملہ کر دیا، طلاق دے دی ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر رکھ لیتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر رکھ لیتا ہے، تنگ کرنا مقصود ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور جو شخص ایسے کرے گا فقط ظلم نفسا، بس تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ تم آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزوا، ہنسی مذاق، کھیل تماشا، واذکروا، اور یاد کرو تم نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی ہے، وما انزل علیکم، اور جو اللہ نے نازل فرمائی تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور سنت اور حدیث میں سے، یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور تم جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا، بس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، اجلہن سے مراد اپنی عدت کو، فلا تعضلوہن، بس نہ روکو تم ان کو، ان ینکحنا، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم، جس وقت تراضی ہو جائیں آپس میں، مطلب کہ پہلے تو طلاق ہو گئی تھی، اب دوبارہ اگر وہ آپس میں نباہ کرنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپس میں نہ روکو، ان کو آپس میں رہنے دو، دوبارہ نکاح کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، گزشتہ غلطی کے اوپر وہ تلافی کرنا چاہتے ہیں، وہ افسوس کر رہے ہیں، شرمندہ ہیں، تو ٹھیک ہے، اب دوبارہ وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو رہنے دو، ان کو نہ روکو۔ ذالک، اس چیز کی یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم، اس کو جو تم میں سے ہو، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو، ذالکم ازکی لکم، یہی بڑی پاکیزگی والی بات ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ پہلی جو پاکیزگی ہے ازکی لکم، وہ قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے پاکیزگی ہے، اور وہ اطہر دوسرے پاکیزگی سے مراد بدن کی پاکیزگی مراد ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا دیکھیں، یہ جو شروع میں نے تذکرہ کیا تھا، الطلاق مرتان، طلاق رجعی، بیوی کو یہ صاف الفاظ کے اندر کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب دوبارہ چونکہ وہ عورت عدت گزارے گی تو یہ بندہ عدت کے اندر دوبارہ اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ رجوع کے لیے الفاظ کے ساتھ بھی رجوع کر سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، اب آپ میری بدستور بیوی ہو اور اب میرے نکاح میں ہو، یا یہ ہے کہ جماع اس کے ساتھ کر لیتا ہے تو جماع کرنے کے ساتھ بھی رجوع ہو سکتا ہے، تو رجوع کر لیا تو یہ ٹھیک بدستور اس کی بیوی ہی رہے گی۔ ایک مرتبہ طلاق دے دی تو 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ کل میں نے اس چیز پر آپ کے سامنے تفصیلی بات کی تھی، 2 طلاقیں دی پھر 1 طلاق کا حق باقی رہے گا، 3 طلاقیں دے دی تو پھر کسی قسم کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اب ان کو اگر روک کے رکھنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، نکاح میں عمدگی کے ساتھ رکھو، اور تسریح بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، بات سمجھ آ گئی نا، میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، تو پھر یہ بھی ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کو حلالہ کہا جاتا ہے جب تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتی، اس وقت تک پہلے مرد کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے مرد کے ساتھ صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جماع کرنا بھی ضروری ہے کہ پہلا مرد نے اس کو طلاق دے دی، اب دوسرے مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، عدت پوری ہو جانے کے بعد اب دوسرا شوہر اس کو جماع کرے گا، اس کے بعد اس بیوی کو طلاق دے گا، اپنی مرضی سے طلاق دے گا، نکاح کے اندر شرط بھی نہیں ہوگی کہ نکاح جو ہے نا طلاق کے لیے ہو رہا ہے، تو پھر اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ پہلی بیوی کے لیے پھر حلال ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ 3 طلاقیں ایک لفظ کے اندر کہنا کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو تب بھی 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ الگ الگ الفاظ کے اندر 3 طلاقیں دی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تب بھی 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، ایک طلاق نہیں ہوگی۔ بات سمجھا گی؟ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، سب کے سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ 3 لفظ کے 3 طلاقوں کے ساتھ 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی، ایک نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب بھی اس پہ قائم رکھا ہے کہ باب من اجاز طلاق الثلاث، ٹھیک ہے نا، 3 اکٹھی طلاقیں دینے سے 3 طلاق ہی واقع ہوتی، ایسا نہیں کہ 1 طلاق واقع ہوگی۔ تو بہرحال سنت، اور دیکھیں فَإِن طَلَّقَهَا،
فلا تحل له من بعد۔ اچھا، سنت اور جو مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے۔ عورت نے حیض کا زمانہ گزار دیا، ماہواری اس کو آگے ختم ہوگی، تو اب ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق۔ لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دیں کہ ایک کلمے کے ساتھ دے دی تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپس میں رجوع بھی کر سکتے ہیں اگر دوسرے مرد نے اس کو طلاق دے دی، لیکن اس میں یہ شرط لازمی ہے کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ نہیں کہ شوہر دوبارہ طلاق دے گا، یقین ہو اپنے اوپر کہ اب میں بیوی کو رکھ لوں گا، اب انشاءاللہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی تو پھر وہ کر لے، دوبارہ نکاح کر لے اس کے ساتھ۔ اچھا، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن، یہ خلا کا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ولا يحل لكم، اور اے مردو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما اس چیز سے، آتیتموہن جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے، کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، یعنی مہر دیا ہے یا ہدیے کے طور پر کوئی چیز دی ہے، تو طلاق کے بعد تم ان سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی خوف کریں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں، آپس میں ان کا مزاج نہیں ملتا یا کسی اور وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ فإن خفتم، بس اگر دونوں کو خوف ہو، رشتہ داروں کا، وارثوں کا، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، بس نہیں ہے گناہ ان دونوں کے اوپر، فیما افتدت بہ، اس چیز میں کہ عورت نے فدیہ رقم دے کر مرد سے طلاق لے لی۔ ٹھیک ہے، مزاج آپس میں نہیں ملتے، شریعت میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کف کے اندر جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ یہ ایک اونچے خاندان کا ہو، ایک نیچے خاندان کا ہو، تو بعض دفعہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اس لیے کف کے اندر نکاح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں خلع کی صورت بھی بن سکتی ہے، لیکن خلع کے اندر مرد کا بھی راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر مرد راضی نہیں ہوگا تو پھر خلع بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور خلع جب ہو جاتا ہے تو طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے، عورت جدا ہو جاتی ہے، اب کہیں اور نکاح وہ کر سکتی ہے عدت اپنی گزارنے کے بعد۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس تم ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ بات سمجھ آ گئی؟ ظالم ہو گئے۔ فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا، دوسرے خامن نے بھی اب طلاق دے دی، اب یہ پہلے دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اب یہ دونوں اگر ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہے کہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو اب یہ آپس میں اکٹھے ہو کر رہ سکتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پس قریب پہنچے اپنی عدت کو، فَامْسِكُوهُنَّ، پس تم ان کو روک رکھو، یعنی اب عدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، دوران عدت ہی تم انہیں اپنے پاس روک لو، اچھے طریقے کے ساتھ روکنا ہے، اور سرحون، یا ان کو چھوڑ دو بمعروف، عمدہ طریقے کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، وہ پیچھے کہا نا کہ ان کو روک لو، اب روکنے سے مراد یہ نہ ہو کہ ان کو تکلیف دینا مراد ہو، ٹھیک ہے، کہ ماروں پیٹوں گا، اس کو تنگ کروں گا، اس لیے نہیں روکنا، لِتَعْتَدُوا، اس لیے نہیں روکنا کہ تم اس کے اوپر تجاوز کرو، حد سے زیادہ تجاوز کرو، ظلم کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا، ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہنسی مذاق نہ بناؤ کہ چلو طلاق کا حکم ہے، طلاق دے دی، آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ اگر صریح الفاظ کے اندر بیوی کو طلاق دے دیتے ہو، دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، جمع کر دیا یا کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں دوبارہ لے لیا، تو میری بیوی ہو، تو یہ ہنسی مذاق کے لیے ایسے نہ کرے کہ چلو آج شغل لگا دیتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں میں تجھے طلاق دیتا ہوں، دوبارہ پھر اس کو کہے کہ تو تمہاری بیوی ہے، یا اس کے ساتھ جمع کر دیا، رجوع کر لیا، یہ ہنسی مذاق نہیں کرنے قرآن آیات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اچھا یہ سب کچھ آتا ہے نا آپ کو، آگے یعظکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اچھا بعض مرتبہ طلاق اور اس کی جو عدت
گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق چونکہ مل جاتا ہے، وہ اثر نو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، چونکہ طلاق 3 نہیں ہوئی تھی، اس لیے شرعاً ان کا نیا نکاح کرنا بھی جائز تھا، اور عورت بھی اس پر راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت کے جو بعض دفعہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ خود ساختہ غیرت کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس نے اس کو طلاق دی ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دے دیا کہ ان لوگوں کو روک دیا کہ آپس میں اگر وہ صلح و رضامندی کے ساتھ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ساتھ میں رہنا چاہیے، رہیں، گھر والوں کو آپس میں ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت سے اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے دی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ٹھیک ہے، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو میکے والوں کو یہ کہا کہ اب تم ان کو اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، ٹھیک ہے نا، يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، منع نہیں کرنا۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ خود آپس میں راضی ہیں رضامند اچھے طریقے کے ساتھ تو ان کو رہنے دینا چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ صفائی ستھرائی والا معاملہ ہے، قلبی اعتبار سے بھی دل بھی آپ کا صاف ہوگا، وأطہر، اور پاکیزگی اعتبار بدنی اعتبار سے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ان کو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنے دیا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔